اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَ عَشَرِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد۔ برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارکہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ، جہاں پر بات 2 دن پہلے ہماری رکی تھی، وہاں سے آج ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 43 ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی بعد اس کے کہ کئی نسلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ یہ بات ہوئی تھی کہ درمیان میں نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو چکی، قوم عاد ہلاک ہو چکی، قوم سمود ہلاک ہو چکی، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام ون آف دا مائٹیسٹ میسنجرز آف آلمائٹی اللہ، اولو العزم پیغمبروں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے نہ فقط یہ کہ ان کا انتخاب کیا بلکہ ان پر کتاب کو بھی نازل کیا۔ ظاہر ہے کہ ان سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی ہے، اور انبیاء کے اوپر بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ یہ تو مشہور 4 کتابیں کہ جن کو ہم آسمانی کتابوں کے نام سے جانتے ہیں، کہ جس کے اندر توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن ہے۔ ورنہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کا ذکر، صحیفہ یعنی کتاب، اگر آپ سورہ اعلیٰ میں دیکھیں تو باقاعدہ پروردگار عالم نے یہ لفظ استعمال کیا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ ماضی کے صحیفوں میں بھی یہ بات گزر چکی ہے، ابراہیم کے صحیفے میں بھی اور موسیٰ کے صحیفے میں بھی۔ موسیٰ کے صحیفے میں یعنی موسیٰ کی کتاب میں، ابراہیم کے صحیفے میں یعنی ابراہیم کی کتاب میں۔ تو ماضی میں کئی انبیاء پر کتابیں آئیں، مگر ان میں سے مشہور یہ چند کتابیں ہیں۔ تو یہاں پروردگار عالم نے توریت کا ذکر کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو وہ کتاب عطا کی، بصائر للناس، کہ جس میں سامان بصیرت بھی تھا انسانوں کے لیے، وہدن و رحمہ، ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے مثال گزارش کی تھی کہ اگر اندھیرا ہے تو پہلی چیز جو چاہیے وہ روشنی ہے، تاکہ دکھے تو صحیح کہ آگے ہے کیا۔ مگر روشنی اگر آپ بھی گئی اور اندھیرا چھٹ گیا تو ہدایت مل گئی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اگلا مرحلہ ہے کہ اس روشنی میں مجھے بڑھنا کس طرف ہے، آگے جانا ہے، پیچھے آنا ہے، دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، یہ سیکنڈ فیز ہے۔ اندھیرا ہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، روشنی ہے تو نظر آ رہا ہے، گائیڈنس مل گئی تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ آگے کس طرف موو آن کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ جس کو رحمت سے تعبیر کیا گیا، وہ رحمتن، کہ اسی کے اندر رحمت بھی تھی کہ میں یہ کروں تو یہ وظیفہ ہے، اس سے میری یہ مشکل حل ہو جائے، راستے میں جو بھوک لگے گی تو کھانا کیسے کھانا ہے، پیاس لگے گی تو پانی کیسے پینا ہے، یہ مادی معاملات، اسی پر آپ روحانیت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ انسان وظائف چاہتا ہے، اوراد چاہتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں چاہتا ہے کہ جن کو ورد ذبح کرے تو اس کے دل کو ایک سکون ملے، اس کا بھی تعلق رحمت کے ساتھ ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے کس لیے کیا؟ لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ لوگ تذکر کریں، یعنی شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ذکر کا لفظ یاد دہانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ذکر کا لفظ نصیحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی پیغام تھا جو بھول گئے تو ذکر، ذکر، تذکیر، یعنی ان کو یاد دلائیے۔ نصیحت کریں، اس کے لیے بھی تذکیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی سے ذکر نکلا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اب آپ اگر غور کریں کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری داستان جتنی بھی یہاں پر بیان ہوئی، اب اس کے بعد پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو کیسے پتہ چلا۔ یعنی یہ جو اگلی آیتیں ہیں اس میں بار بار یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، ما کنتا، ما کنتا، ما کنتا، ما کنتا، آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے۔ تو جب آپ نہیں تھے تو آپ کو پتہ کیسے چلا؟ یعنی آپ جو ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو آپ کے بیان کرنے کا سورس کیا ہے؟ اب یہاں پر اس بات کو میرے تمام نوجوان دوست تھوڑی توجہ کریں
کہ انسان کے پاس کسی چیز کو جاننے کا سورس کیا ہوتا ہے، اس کی سینسز ہوتی ہیں۔ آپ کی آنکھیں اگر بند ہیں تو آپ سامنے کا منظر نہیں دیکھ رہے، جب آپ منظر نہیں دیکھ رہے تو آپ اپنی عقل کو ڈیٹا پرووائڈ نہیں کر سکیں گے۔ عقل کا کام ہے کہ اس ڈیٹے کو پروسیس کرے، لیکن اگر آنکھیں کوئی ڈیٹا ہی پرووائڈ نہ کریں، آپ نے آنکھیں بند کر لی تو ظاہر عقل کے پاس وہ انفارمیشن نہیں آ پا رہی۔ اگر آپ کے کان ہیں تو آوازیں سن رہے ہیں، جو آوازیں آپ سن رہے ہیں وہ آگے محفوظ ہو رہی ہیں، اور ان آوازوں کے ذریعے سے جو انفارمیشن آگے جا رہی ہے اس کو پھر عقل نے پروسیس کرنا ہے، انفر کرنا ہے، نتائج حاصل کرنے، اور پھر مستقبل کے لیے ایک ریفرنس کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہاتھ ہیں اور آپ چھو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ریسیپٹرز موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو فیل کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز کیسی ہے، سخت ہے، نرم ہے۔ آپ اس کو جانچنے کے بعد ایک ڈیٹا ہے کہ جو اپنی عقل کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ظاہر اس کی تفصیل تو وہ جو نروس سسٹم اور وہ ساری چیزیں وہ اپنے مقام پر، میں تو یہ موٹی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ سونگھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے بو کیسی ہے، آپ زبان کے اوپر کسی چیز کو رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ذائقہ کیسا ہے۔ یہ سینسز ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو جانتا ہے۔ ایک واقعہ ہو گیا پچھلی گلی کے اندر، تو اگر پچھلی گلی کے اندر واقعہ ہو گیا تھا تو جو وہاں پر کھڑا تھا وہ تو دیکھ رہا تھا، اس نے آ کر یہاں پر انفارم کیا کہ وہاں پر یہ ہوا، ایک ڈاکو آیا تھا، اس نے گن پوائنٹ کے اوپر 4 لوگوں کو لوٹ لیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے والا کون ہے؟ جو وہاں پر موجود تھا۔ لیکن اگر وہ خود وہاں پر موجود نہ ہو اور وہ آ کر یہاں پر بیان کرے تو اوتھینٹسٹی کیا ہے اس کی؟ پھر وہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس یہ انفارمیشن ہے تو یا تو وہ غلط بول رہا ہے، اور یا پھر اس کو کسی ایسے سورس سے پتہ چلا ہے کہ جو اس وقت وہاں پر موجود تھا، کم سے کم اس کو پتہ تھا کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا تھا۔ اب اس نے اس کو اب بتایا، 4 دن پہلے بتایا، اس واقعے سے کتنا پہلے بتایا، واقعے کے بعد بتایا، وہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم یہاں پر ان تمام تر باتوں کی رپورٹنگ کو پیغمبر اکرم کی نبوت پر دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ غور کیجئے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی پیغمبر اکرم کے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ پیغمبر اکرم اس وقت موجود تھے مدین میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے؟ جواب جی نہیں۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھے جب کوہ طور پر پروردگار عالم سے ان کی گفتگو ہو رہی تھی؟ جواب جی نہیں۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اکرم اس وقت تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ڈسکشن کر رہے تھے؟ جواب جی نہیں۔ پیغمبر اکرم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کو بھی صدیاں گزر چکی۔ تو پیغمبر اکرم کا سورس کیا؟ پیغمبر اکرم کو پتہ کیسے چلا؟ اب اس کے بعد کہ بھئی پیغمبر اکرم نہیں تھے لیکن بھئی مختلف کتابوں کے اندر یہ باتیں آئی تھیں، لہٰذا پیغمبر اکرم نے ان کتابوں کے اندر دیکھ لیا ہوگا۔ تو اب اس کے بعد واپس وہی والی بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر جادوگروں کے پاس جا رہے ہوتے اور پھر اس کے بعد عصا کو اژدہے میں تبدیل کرتے ہوئے دکھاتے تو ذہن کے اندر یہ آتا کہ شاید انہوں نے ان لوگوں سے سیکھ لیا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے کو زندہ کر رہے ہیں یا کوڑ کے مریض کو صحت دے رہے ہیں، بیماری سے شفا دے رہے ہیں، تو اگر وہ کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس بیٹھتے ہوتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ ذہن کے اندر یہ خیال آتا کہ شاید ان سے انہوں نے سیکھ لیا ہوگا۔ اور اب یہ اتنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کر چکے ہیں کہ انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کرنا سیکھ لیا، بیماروں کو شفا دینا سیکھ لیا۔ لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری میں کوئی میڈیسن کا آپ کو واقعہ ہی نہ ملے ماضی میں، اور پھر اچانک وہ یہ معجزہ دکھلائیں، سورس کیا ہے؟ یہ ایک بیسک کوشچن ہے جو ارائز ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، لائف ہسٹری، کبھی بھی وہ جادوگروں کے ساتھ ان کا کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے، اور اب اگر وہ مثال کے طور پر عصا کو ڈال رہے ہیں اور وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا ہے، ارے ان کا سورس کیا ہے؟ یہ جیسے ہی بات آتی ہے کہ ان کا سورس کیا ہے اور کوئی دنیاوی سورس نظر نہیں آتا، تو پھر اس کے بعد یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ کسی مادی ذریعے سے حاصل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو بتانے والا خود خالق ہے، خود مالک ہے، خود پروردگار ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اب جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں پروردگار عالم اس بات کے اوپر بہت اصرار کر رہا ہے، میرے نبی کی جو فضیلت ہے، میرے نبی کا جو مقام ہے، وہ سب اپنی جگہ پر۔ تم لوگ یہ سوچو کہ ان کے ان معلومات کا سورس کیا ہے؟ کیا انہوں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا؟ یہ تو کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے، پڑھ سکتے تھے الگ بحث ہے، مگر کیا ان کا روٹین تھا؟ کیا یہ لائبریریز کے اندر جایا کرتے تھے؟ کیا یہ کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے کرتے تھے؟ ان کے اساتذہ کی فہرست بتاؤ۔ مکہ وہ علاقہ تھا جہاں پر 25 سے زیادہ افراد کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، 25 سے 30 افراد، یعنی ایک ایسی سوسائٹی کہ جو الٹریٹ ہے، اس میں پیغمبر اکرم کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ آپ جانتے ہیں،
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر بتانے والا کون تھا کہ جو پیغمبر اکرم کو بتاتا؟ کس کتاب کے اندر پیغمبر اکرم نے پڑھا؟ کس لائبریری میں پیغمبر اکرم جایا کرتے تھے؟ جواب کہیں پر نہیں۔ اگر کہیں پر نہیں جاتے تھے تو پھر اس کے بعد یہ ساری باتیں جو پیغمبر اکرم بتا رہے ہیں، ان میں سے جو باتیں توریت اور انجیل کے ساتھ میچ کر رہی ہیں، تو کیا توریت کو انہوں نے دیکھا، انجیل کو انہوں نے دیکھا؟ جواب جی نہیں۔ کیا توریت کے کسی عالم سے ان کا انٹریکشن تھا؟ جواب جی نہیں۔ انجیل کے کسی عالم کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا؟ جواب جی نہیں۔ اگلا مرحلہ، توریت کے اندر تو جو خرافات ہیں یہ تو اس کو بھی کریکٹ کر رہے ہیں، انجیل کے اندر جو فیبریکیشن ہے یہ تو اس کو بھی کریکٹ کر کے بتا رہے ہیں، ان کا سورس کیا ہے؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال کہ جس کو یہاں پر پروردگار عالم نے ریز کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ذرا غور کرو، وما کنت بجانب الغربی، اے حبیب آپ تو مغربی سمت موجود نہیں تھے، یو ور ناٹ ایٹ دا ویسٹرن سائڈ۔ یعنی اب واپس سے اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی لوکیشن کو دیکھیں، پیغمبر اکرم کی لوکیشن کو دیکھیں، اور پھر اس ویسٹ کو سمجھیں، تو میپ کے اندر اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ایجپٹ ہے وہ بھی ویسٹ سائڈ پر ہے، یہ وادی سینا ہے وہ بھی، اگر مدین کی نسبت سے دیکھیں تو یہ ویسٹ کی طرف آتی ہے، خود حجاز کی نسبت بھی دیکھیں تو اپر نارتھ سے ہوتے ہوئے پھر یہ ویسٹ کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو آپ نہیں تھے مغرب کے جانب، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، کہ جب ہم موسیٰ کے ساتھ اس معاملے کو طے کر رہے تھے، وہ سارے واقعات جو موسیٰ کے ہو رہے تھے آپ اس وقت موجود نہیں تھے، وما کنت من الشاہدین، اور آپ دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، خود بھی موجود نہیں تھے اور دیکھنے والوں میں سے بھی نہیں تھے، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ظاہری سینسز ہیں وہ آپ کا سورس نہیں ہو سکتی، مارک کیجئے گا میرے ورڈز کو، کہ یہ جو ظاہری سورسز ہیں کہ بھئی میں اس گلی کے اندر موجود تھا لہٰذا میں نے دیکھ لیا لہٰذا میں بتا رہا ہوں، نہیں، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے پھر بھی آپ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سورس کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں آپ کا سورس نہیں ہے، آپ کا سورس کچھ اور ہے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، ہم نے تو درمیان میں کئی نسلوں کو پیدا کیا، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ، کہ جن کی طویل عمریں ہو گئیں اور وہ درمیان سے گزرے، اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لائے۔ مطلب یہ ہے وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور اے حبیب آپ مدین والوں کے درمیان سکونت پذیر نہیں تھے، آپ کی لیونگ وہاں پر نہیں تھی، تتلو علیہم آیاتنا، کہ ان کے درمیان آپ ہماری آیتیں پڑھ رہے ہوں، وَلَكِنَّ كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے، پیغام دے کر بھیجنے والے ہم ہیں۔ تو جو پیغام وہاں موسیٰ سنا رہے تھے وہ بھی ہم نے بھیجا تھا، اور اب جو پیغام آپ سنا رہے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو عطا کیا۔ وما کنت بجانب الطور، اور آپ نہیں تھے جب طور کے پہلو میں وہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، اذ نادینا، جب ہم نے ندا دی، ولیکن رحمتا من ربک، بلکہ یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ ہے آپ کے رب کی طرف سے رحمت، جس کی وجہ سے آپ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ پرپس کیا ہے؟ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ نذیر بن جائیں، تاکہ آپ تنبیہ کرنے والے، بیدار کرنے والے بن جائیں، جگانے والے بن جائیں ان لوگوں کو کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا تھا۔ وہ والی بات پھر یاد کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، اور پھر درمیان میں ایک طویل گیپ، اوصیہ تھے مگر باقاعدہ جس کو آپ کہیں نبی یا رسول وہ موجود نہیں تھے۔ یہاں پروردگار عالم نے جو علم پیغمبر اکرم کو دیا گیا ہے اس کو رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، ورنہ اس کے اندر طول میں جانے کی بڑی گنجائش ہے، لیکن وقت میں گنجائش نہیں۔ تو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ کہف کو اٹھائیے گا گھر جا کر، اور جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر جو علم کی بحث ہے نا، کہ جو جناب خضر کو ایکسٹرا آرڈنری علم دیا گیا، من لدنا، ہم نے اپنے پاس سے ان کو علم عطا کیا، اسی سے وہ اصطلاح نکلی ہے علم لدنی، کہ ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جس کو آنکھ سے، کان سے، سینسز کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، عقل کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ علم لدنی ہے، یعنی خدا کی طرف سے ملنے والا خاص علم، وہ پروردگار عالم کی طرف سے، اس کو بھی پروردگار نے وہاں پر رحمت سے تعبیر کیا۔ تو رحمت خاص اگر کسی کی شامل حال ہو جائے تو پھر پروردگار عالم اسے اس علم سے نوازتا ہے کہ جو علم لدنی کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جناب خضر علیہ السلام کے باب میں خود یہ بحث ہے کہ جناب خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے۔ ایک قول یہی ہے کہ وہ نبی تھے، مگر یہ اپنی جگہ پر دوسرے قول کے ساتھ ساتھ ہے، بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم لدنی کا ہونا نبی سے خاص بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں وہ وحی کی پوری بحث ہو کہ جو اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں،
تو اس کے ساتھ اس کو لنک کیجئے گا تو سمجھ میں آئے گا. یہاں پیغمبر اکرم کے لیے بھی پروردگار عالم نے رحمت کے لفظ کو استعمال کیا. وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور شاید یہ کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. وہی والی بات پھر پروردگار عالم نے کہہ دی کہ توریت بھی ہم نے اس لیے دی تھی شاید وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. قرآن بھی ہم نے اس لیے آپ پر نازل کیا شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ علم کلام کی وہ معرکۃ الآراء بحث آتی ہے کہ اگر پیغمبر اکرم نہیں تھے تو پھر اس آیت کا آپ کیا کریں گے؟ کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے کہ کیا عالم ہوگا اے حبیب کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو لائیں گے اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنائیں گے. تو یہاں پر جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے ما کنت من الشاہدین، آپ تو وہاں پر موجود نہیں تھے تو پیغمبر اکرم گواہی کیسے دیں گے؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ گواہی کوئی علم پروردگار کے لیے تو نہیں ہے معاذ اللہ. یعنی آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا ہوگا کہ بھئی پروردگار عالم ایک عدالت قائم کر رہا ہے جس طریقے سے پاکستان میں یا کسی اور جگہ عدالت قائم ہوتی ہے تو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وکلا آپس میں بحث کریں گے، گواہ لائے جائیں گے. جیسے کہ جج کے پاس تو کوئی ظاہری ذاتی علم تو نہیں ہے تو ان گواہوں کے اوپر بحث کی جائے گی، وکلا دلائل دیں گے تو جج صاحب انفر کریں گے، نتیجہ حاصل کریں گے کہ ہاں جناب مجھے کیا فیصلہ دینا ہے. تو از اٹ دا کیس ود آل مائٹی اللہ؟ آف کورس ناٹ. تو پروردگار عالم وہاں پر اگر یہ کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. تو یہ گواہی بھی کس لیے؟ یہ گواہی ہے ذلیل کرنے کے لیے. یعنی وہ ذلیل تو ہے مجرم، ان کو اور ذلیل کرنے کے لیے کہ اگر وہ منہ سے جھوٹ بولنے کی ہمت وہاں پر کریں تو ان کے ہاتھ پیر ان کے خلاف گواہی دیں. اور اگر پروردگار عالم مجرموں کو رسوا کرنے کے لیے گواہی پر اس طریقے سے مجبور کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ پروردگار اگر کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو جو نیک افراد ہیں ان کی نیکوکاری کے اوپر ان کے سردار کو اگر گواہ بنا دیا جائے تو یہ علم پروردگار کے لیے نہیں ہے، اس گواہی دینے والے کی رفت اور عظمت کے لیے کہ سمجھو کہ ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ آگے اس حوالے سے مزید بھی گفتگو اسی سورے کے اندر بھی آئی ہے، مگر اس میں جو مرکزی اہمیت رکھتی ہے وہ والی آیت ہے کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور اے حبیب وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ہم ان سب کے اوپر گواہ بنائیں گے. تو وہ گواہی کس بنیاد پر ہے؟ وہ گواہی اس بنیاد پر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے جو علم پیغمبر اکرم کو عطا ہوا وہ جب بھی ہوا، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہوا ہو، وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہوا ہو، عالم ذر میں ہوا ہو، وجود کے بعد ہوا ہو، جب بھی ہوا ہو، اس سے ہماری اصل بحث کا تعلق نہیں ہے. یہ طے ہے کہ ان کا سورس پروردگار عالم نے ان کو مقام استفاء پر رکھا، مقام اجتباء پر رکھا، مقام ارتضاء پر رکھا، مصطفیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، مرتضیٰ بنایا، اور پھر ان تک ان تمام تر چیزوں کو ارسال کیا، پیغام دیا. وہ جب بھی دیا، اس دنیا میں آنے سے پہلے دیا، وہ پیغام لے کر یہاں پر آئے، یہاں پر آنے کے بعد پھر اس کو تکرار کیا گیا یا یہیں پر آنے کے بعد دیا، وہ بحثیں ہوتی رہیں گی. مگر یہ طے ہے کہ پیغمبر اکرم کا جو مادی وجود ہے وہ اس دنیا میں کب سے ہے؟ وہ اس دنیا میں اس وقت تھا کہ جب پیغمبر اکرم اس دنیا میں جناب آمنہ کی گود میں تشریف لائے. تو وہ پیغمبر اکرم کے آنے کی جو تاریخ ہے وہ معین ہے، پیغمبر اکرم کے وصال کی تاریخ ہے وہ معین ہے. نہ پیغمبر اکرم کے آنے سے پہلے ہم ان کے فیوز و برکات کا انکار کر سکتے ہیں، نہ پیغمبر اکرم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم ان کے فیوز اور برکات کا انکار کر سکتے ہیں. وہ دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں. اس وقت تو بات یہ ہو رہی ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے اس مادی وجود کے ساتھ، وہ جو نوری وجود، وہ ان کا روحانی وجود، جو ان کا مانوی وجود ہے، وہ سب اپنی جگہ پر، مگر جو ان کا یہ مادی وجود ہے کہ جس میں وہ ایک ماں کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں ایک باپ کے ذریعے سے، یہ سارا معاملہ جو اس دنیا میں ہوا ہے، اس سے پہلے پیغمبر اکرم کیا وہاں پر ان آنکھوں کے ذریعے سے جن کو آپ مادی آنکھیں کہیں گے دیکھ رہے تھے؟ وہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ نہ. تو جب نہ تو پھر ان کا سورس کیا ہے؟ کا سورس ہے پروردگار. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ دلیل بن جائے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. ورنہ تم بتاؤ کہ ان کا سورس کیا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یا علی. اب آپ نے اندازہ کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد
یہ بہت اہم آیتیں ہیں کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب ذرا آگے دیکھیے, پروردگار عالم ایک اور مقصد کو بیان کر رہا ہے, اور وہ ہے اتمام حجت, کہ بھئی ہم نے کیوں بھیجا؟ ہم نے اس لیے بھیجا شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں, تو نصیحت حاصل کریں گے تو ان کا فائدہ ہو جائے گا. دوسرا جو مقصد ہے نبی کو بھیجنے کا وہ یہ کہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, کہ ایسا نہ ہو جائے کہ جب کوئی مصیبت ان کے اوپر آئے ان کے کرتوت کی وجہ سے. ہم نے جو ان سے مانگا انہوں نے نہیں کیا, جب انہوں نے نہیں کیا تو یہ ان کے کرتوت ہیں, جب ان کے یہ کرتوت ہیں تو what would be next punishment, جب ان کو پنش کیا جائے گا, سزا دی جائے گی, تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کہنے لگیں فَيَقُولُ رَبَّنَا, کہ اے ہمارے پالنے والے, لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا, تو نے ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا؟ لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ, کہ اگر رسول آ جاتا تو پھر ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے. پھر ہم سے زیادہ اتباع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے انداز کہ بھئی پیغام ہی جب نہیں آیا تو ہم پر حجت کہاں تمام ہوئی. تو بات تو صحیح ہے, یعنی آپ اس کو نیگیٹو مت لیجئے, واقعاً پازیٹیو لیجئے, کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس تک پیغام پہنچا ہی نہ ہو, یعنی آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھ لیجئے, یہ عدل الہی کی بحث ہے, پروردگار عالم کے عدل کی, جسٹس, کہ اگر پیغام نہ پہنچا ہو تو کیا اس کے اوپر عذاب نازل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ایک انسان ہے, اس کے پاس جتنی عقل ہے, جتنا وہ خدا تک اس عقل کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے وہ پہنچ گیا, اس میں اگر اس نے کوتاہی کی ہے تو آپ اس کو پکڑیں. اگر کسی کے پاس عقل بھی نہیں ہے تو کیا اتنا بھی آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ اگر کوئی مجنون ہے, کوئی پاگل ہے, تو کیا آپ اس پر عذاب نازل کرنے کی حمایت میں کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ نا. اسلام کا کیا فیصلہ اس کے اندر؟ یعنی شیعہ مکتب اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو سورہ ملک کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ کلما القی فیہا فوج, کہ جب کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا, سألہم خزنتہا, تو جہنم کا گیٹ کیپر, جہنم کا خازن سوال کرے گا, الم یاتکم نذیر, ارے تم لوگ جہنم میں کیسے آ گئے؟ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہی نذیر کا لفظ استعمال ہوا ہے جو یہاں پر تھوڑی دیر پہلے ابھی ہم نے ڈسکس کیا, وارننگ دینے والا, تنبیہ کرنے والا, جگانے والا. الم یاتکم نذیر قالوا بلا, تو وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا. لو کننا نسمع او نعقل, اگر ہم اس کی بات کو سن لیتے یا عقل استعمال کرتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو آج جہنم میں اس طرح سے ایندھن نہ بن رہے ہوتے, جل نہ رہے ہوتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں ان کو حیرت اس بات پر ہے کہ جب تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا تو اس کے آنے کے بعد تمہیں جہنم میں نہیں آنا چاہیے تھا. اس لیے کہ جب وہ آیا تھا تو تمہیں فالو کر لینا چاہیے تھا. جب تم نے فالو نہیں کیا تو تم جہنم میں آئے ہو. مگر یہ ہمارے لیے قابل ہضم نہیں ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ کسی کے پاس کوئی پیغام لے کر آئے, ثابت بھی ہو جائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے, اور پھر اس کے بعد وہ قبول نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو اس طرح سے سکتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور اپنے غصے اور اپنے غضب اور اپنے ایگو کو جب فالو کرتا ہے تو پھر وہ عقل کے اور علم کے فیصلوں کو کمپرومائز کرتا ہے. یہ بات پہلے بھی اشارتاً آئی تھی. تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بات یہ کہ اگر کوئی ایسی آئسولیٹڈ کمیونٹی ہے, جو کہ ہے اس وقت بھی اس دنیا کے اندر, پہاڑوں کے اندر رہ رہے ہیں اور رہ رہے ہیں, ماڈرن دنیا سے اس کا کوئی تعلق ربط نہیں ہے, ان کو نہ انٹرنیٹ کا پتہ ہے نہ ان کو کتاب کا پتہ ہے, تو وہ ہیں, دنیا ہے, اور ان کی اپنی فیملیز ہیں جو وہاں پر رہ رہی ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جا کر سرچ کیجئے گا تو ایسی آئسولیٹڈ کمیونٹیز کا آپ کو پتہ چلے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا متمدن دنیا سے کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے, تو آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ تم آدم کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ قرآن کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ ان سے تو جو میکسیمم بات کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عقل تمہارے پاس موجود ہے تو اتنا تم کو سمجھ میں آیا کہ تمہارا کوئی خالق ہے, تمہارا کوئی مالک ہے, کوئی تمہارا پالنے والا ہے, کوئی تمہارا پیدا کرنے والا ہے. اگر اتنا ان کو سمجھ میں آ جائے تو ان کے لیے تو اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ آپ ان سے کیا پوچھیں گے؟ ہمارا ایزمپشن یہ ہے کہ اس سے زیادہ ان کے پاس انفارمیشن یا نالج ہے ہی نہیں. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز, جس کے پاس معلومات آتی ہیں, علم آتا ہے, اگر وہ معلومات اور علم کے آنے کے بعد اس کو نظر انداز کر دیتا ہے تو اس کے اوپر حجت تمام ہو گئی. اگر معلومات یا علم کو حاصل کرنے کا سورس اویلیبل تھا اور اس نے جان بوجھ کر اس تک ایکسس نہیں کیا تو یہ کہلائے گا جاہل, مگر یہ کہلائے گا جاہل مقصر, کہ جس نے جان بوجھ کر اپنے جہل کو پسند کیا, اپنے لیے انتخاب کیا. جو شہر میں رہنے والوں کا تو اکثر کا یہی مسئلہ ہے
کہ جن کے پاس ایکسیس ہے مگر اس کے باوجود وہ دین کو نہیں سیکھنا چاہتے، تو پھر جہنم میں جلانے کی جسٹیفیکیشن موجود ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ سورہ نساء کی آیت ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، ہم نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ انسانوں کے پاس خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ، کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اسی لیے اب آپ اس کو ملا لیجئے کہ بھئی پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد امام کی غیبت میں پھر آیت کو لے کر آئیے، وہ جو سورہ برات کی آیت ہے، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سورہ برات کے بالکل اینڈ میں جا کر دیکھیے گا تو آپ کو ملے گا کہ مومنین کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ، کاروبار بھی کرنا ہے، دوسرے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، تو سب کے لیے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ فلولا، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کون کہہ رہا ہے؟ خود پروردگار۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کہ ہر گروہ میں سے کچھ افراد کیوں نہیں نکلتے؟ لیتفقہوا فی الدین، کہ جائیں وہ دین کے مراکز، وہاں پر جا کر دین کی گہری سمجھ حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر واپس آئیں اور اپنی قوم کے درمیان اس کام کو انجام دیں جس کو انذار کہا جاتا ہے، وہی منذر بننا، نذیر بننا، تنبیہ کرنا، عالم کی جو ذمہ داری ہے۔ لعلہم یحذرون، تاکہ جو قوم والے ہیں وہ اس پیغام کو سمجھیں اور کچھ ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ تو وہ چین پروردگار عالم نے ڈیولپ کر دی، اور ڈیولپ کرنے کے بعد اس کو مینٹین کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر جو پروردگار عالم کہتا ہے وہ یہ، فَنَتَّبِعْ آیَاتِکَ، ہم نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر ان کے کرتوت کی وجہ سے جب مار پڑے ان کو تو یہ کہیں کہ مالک اگر تو نے کسی رسول کو بھیج دیا ہوتا تو پھر ہوتا یہ کہ فَنَتَّبِعْ آیَاتِکَ، ہم تیری آیتوں کا اتباع کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنین میں سے ہو جاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جب آ گیا حق ہماری طرف سے، قالو، تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، کہ اس نبی کو وہ معجزہ کیوں نہیں دیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اب یہ بہانے ہیں۔ آپ اس کے اندر ذرا دیکھیے گا کہ پروردگار عالم ہیومن بیہیویئر کو ڈسکس کر رہا ہے کہ ایک جو جینون اپروچ ہوتی ہے کسی اسٹوڈنٹ کی کسی چیز کو سمجھنے کی، اس کا مزاج کیا ہونا چاہیے، اور وہ جو بہانے باز ہوتے ہیں ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ ذرا دیکھیے، اور گھر پر جا کر بھی میں گزارش کروں گا کہ ان آیتوں کے اوپر غور کیجیے گا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اب جبکہ ان کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے ہم نے رسول کو بھیج دیا، وہ آیا، کیا اس نے معجزہ دکھلایا؟ جی ہاں، مگر فرمائشی پروگرام کیا چل رہا ہے؟ فرمائشی پروگرام یہ ہے کہ وہ والا معجزہ دکھلائیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھلایا تھا۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے انکار نہیں کر دیا تھا اس کا کہ جو موسیٰ کو عطا کیا گیا تھا؟ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات دکھلائے تھے، ان سے پہلے والوں کے پاس وہ والے معجزات نہیں تھے، اور جو ان کو معجزات دکھلائے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، تو انکار کرنے والوں نے تو اس کا بھی انکار کر دیا تھا۔ تو بات تو ریشنل کرو نا، کہ جس کے اندر کوئی لاجک تو، کہ معجزہ دکھلایا کیوں جاتا ہے، یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ یہ بات اپنے اون سے نہیں کر رہا، یہ پروردگار کی نمائندگی کی کیپیسٹی میں ایز اے ریپرزینٹیٹو آف آل مائٹی اللہ وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے، یہ اسٹیبلش کرنا تھا۔ یہ کوئی مارننگ شو اور آفٹرنون شو اور نون شو تھوڑی چل رہا ہے کہ مثال کے طور پہ اب یہ والا معجزہ دکھلائیے اور وہ والا معجزہ دکھلائیے، اور یہ تو آپ نے دکھلایا، موسیٰ والا نہیں دکھلایا، پھر موسیٰ والا دکھلائیں تو آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ عیسیٰ والا بھی دکھائیے، اور یہ نہیں۔ معجزات اس تفریح کے لیے تھوڑی تھا، معجزات تو اس لیے تھے کہ ایک کلیم ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں، جسٹیفیکیشن کیا ہے اس کلیم کی، وہ ہے معجزہ۔ وہ معجزہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر ایسا ہوگا جس کا جواب نہ لایا جا سکے۔ اب پیغمبر اکرم مثلا چاند کو 2 ٹکڑے کریں، سورج کو پلٹائیں، ستارے کو اتاریں، ہاتھوں پر سنگریزے تسبیح پڑھیں، سب سے بڑا معجزہ قرآن، جس کے اوپر ابھی آپ نے غور کیا کہ پروردگار عالم نے بات کی کہ جب میرا حبیب اس وقت مادی وجود کے ساتھ موجود نہیں تھا، تو اب تم بتاؤ کہ ان کا سورس کیا ہے، اور اگر کوئی سورس تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس کے بعد ہونا کیا چاہیے کہ تم اس بات کو ایگری کرو کہ ہاں واقعاً یہ پیغام ان کے اوپر خدا کی طرف سے نازل ہوا۔ تو اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انکار کرنے والوں نے انکار کیا، اور پھر دونوں کا انکار کرنے والے ہیں ایسے بھی تو ہیں کہ جو توریت کا بھی انکار کرنے والے ہیں اور قرآن کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ قالوا سحران تظاہرا، تو جو دونوں کا انکار کرنے والے ہیں تو پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ 2 جادو ہی تو ہیں جو آپس میں متفق ہو گئے، توریت وہ بھی جادو ہے، قرآن وہ بھی جادو ہے، موسیٰ وہ بھی جادوگر تھے،
حضور کہ وہ بھی معاذ اللہ جادوگر تھے. یہ بہانے ہیں. آگے دیکھیے وقالوا ان بکل کافرون، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر چیز کا ہی انکار کرتے ہیں. قل، اے حبیب ان سے کہیے ہم تم سے لاجیکل بات کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ فاتوا بکتاب من عند اللہ، لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے، ہوا اہدی منہما، جو قرآن تو قرآن توریت سے بھی بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اتبعہ، میں اس کی اتباع کر لوں گا، لے آؤ. اگر تم اصولی طور پر اس بات پر متفق ہو، اگر چند دن پہلے کی بحث آپ کے ذہن میں ہو کہ ایک انسان اندر کی اس آواز کو تو سنے کہ معاملہ اس مادی دنیا سے ماورا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھا راستہ تو مجھے چاہیے، مجھے ہدایت کا تو میں طلبگار ہوں. تو اب اگر ہدایت کے طلبگار ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا بھوک رکھے روٹی نہ رکھے، پیاس رکھے پانی نہ رکھے؟ اندر جب تشنگی موجود ہے تو رب کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ پانی رکھے. اگر اس نے بھوک کو رکھا ہے تو اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ خارج کے اندر غذا کو رکھے. اور جب اس نے اندر تشنگی علم کو رکھا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہدایت کرنے والا کوئی ہادی موجود ہو جس سے انسان رجوع کرے اور اس سے وہ ہدایت کو حاصل کرے. اگر یہ اصول تم قبول کرتے ہو تو وہاں پر آؤ گے کہ صراط الذین انعمت علیہم، پھر آؤ گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب ہونی چاہیے، لوگ ہونے چاہیے. اگر تم اس کو نہیں مانتے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نہ ہو؟ کوئی تو ہوگا، اب تم لے آؤ. یہ وہ ہے جو ہمارا کلیم ہے. تم سامنے سے کیا چیز پریزنٹ کرتے ہو؟ کوئی دوسرا آپشن تمہارے پاس ہے کہ جس کو تم پریزنٹ کر سکتے ہو؟ لیٹ اس ایگزامن. ہم اس کو اسیس کرتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. دیکھیے یہ ہوتی ہے بات کہ جس کو اپنی حقانیت کا یقین ہو وہ اس طریقے سے لاجیکلی گفتگو کرتا ہے. قرآن مجید کو اگر کوئی شخص مطالعہ کرے ڈیپلی، ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، میں آپ کی خدمت میں واضح عرض کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ لاجیکل کتاب آپ کو کوئی دوسری نظر نہیں آئے گی. منطق کی کتاب کہ جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو غیب کی حقیقتیں ہیں ان کو ماننے کی دعوت دی گئی ہے، بے شک، مگر اس کی بنیاد میں، بیسک میں، پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر آپ کو لاجک نظر آئے گی. یہاں پروردگار عالم کہتا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ جو اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، ہدایت کرنے والی ہو، میں اس کی اتباع کر لوں گا. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اور اگر تم نہ لا سکو، جواب نہ لا سکو، فَعْلَمْ، تو جان لو، انما یتبعون اہواءہم، کہ تم اتباع کر رہے ہو اپنی اہوا کی، اپنی خواہشات کی. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اس ہدایت کے حصول میں سنجیدہ نہیں ہو. تمہارا اسٹائل یہ بتا رہا ہے کہ تم ٹائم پاس کر رہے ہو، تم وقت ضائع کر رہے ہو. تو اس وقت کے ضیاع میں پھر ہم تمہارے شریک نہیں ہو سکتے. ہم نے تمہارے سامنے اپنی دعوت رکھ دی، اگر تم اس دعوت کو قبول کرتے ہو، سوال کرنے کا تمہیں حق ہے، میں خدا کا نبی ہوں، معجزہ طلب کرنے کا تمہیں حق ہے، معجزہ دکھانے کا میں پابند ہوں، مگر ایک مرتبہ دکھانے کے بعد یہ فرمائشی پروگرام، ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہدایت کرنے والی کتاب نہیں ہے، کوئی اس سے بہتر کتاب تم لے آؤ، میں فالو کروں گا، میں وڈرا کر لوں گا اس کتاب کو. اور اگر ایسا بھی نہیں کرتے تو جان لو، پھر کیا جان لو؟ کہ تم صرف اور صرف فالو کر رہے ہو اپنی خواہشات کو. یہ تمہاری شہوات ہیں، یہ تمہاری ڈیزائرز ہیں. اس کو کون مانا؟ یہ تو نماز کی بات کرتا ہے. اس کو کون مانا؟ یہ تو بھوکا رہنے کی بات کرتا ہے، روزے کی بات کرتا ہے. اس کو کون مانا؟ یہ تو زکوٰۃ اور خمس نکالنے کی بات کرتا ہے. اور پھر اس کو کون مانا؟ یہ تو میدان میں آ کر پھر جہاد کرنے کی بھی بات کرتا ہے. تو مال بھی دینا پڑ جائے گا، جان بھی دینی پڑ جائے گی، نیند بھی قربان کرنی پڑ جائے گی، اور پھر اس کے بعد پاکیزگی بھی اختیار کرو، اپنی نظریں بھی نیچی رکھو، یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو. اتنا سب کچھ کون کرے گا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ انہی کا انکار کر دیا جائے. یہ وہ چیز ہے جو یہاں پر پروردگار عالم نے کنکلوڈ کی. ان لم یستجیبوا لک، اور اگر یہ آپ کو جواب نہیں دیتے تو اے حبیب جان لیجئے انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ لوگ اتباع کر رہے ہیں اپنی اہوا، اپنی خواہشات کا. یہ ہوا کا لفظ یہ اردو والا ہوا نہیں ہے، عربی والا ہوا، خواہشات. اس کو آپ اس آیت کے اندر بھی سننے کے عادی ہیں، وما ینطق عن الہوا، کہ یہ رسول اپنی ہوا سے بات نہیں کرتا، یعنی اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وہ کہتا ہے جو اس کے اوپر وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے. ومن اضل، اور اس سے زیادہ پھر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، جو اپنی ہوا، اپنی خواہشات کا اتباع کرے
بغیر کسی ہدایت کے جو پروردگار عالم کی طرف سے اس کے پاس موجود ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا. یہ پروردگار عالم کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ خدا ہدایت نہیں کرتا تو کس کی ہدایت نہیں کرتا، اور خدا ہدایت کرتا ہے تو کس کی ہدایت کرتا ہے. مثلا یہ سورہ قصص ہے، اسی کے بعد ہے سورہ عنکبوت. اس کے بھی آپ اینڈ پر جائیں گے تو وہ آیت آپ کو مل جائے گی کہ جس میں پروردگار عالم نے بتایا خدا کس کی ہدایت کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ارے ہماری راہ میں کوشش کر کے تو دیکھو. جو ہماری راہ میں کچھ ایفرٹس کرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کی ہدایت نہ کریں؟ ہم اس کی ہدایت کریں گے، ضرور بضرور کریں گے، لازماً کریں گے. مگر پہلا اسٹیپ تمہیں لینا پڑے گا، اس لیے کہ یو آر ناٹ ایٹ زیرو. ہم نے جب تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں کیپٹل دے کر تمہیں بھیجا ہے. ہم نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہیں. اگر نہ دیے ہوتے تو ہم تم سے سوال بھی نہ کرتے. جب ہم نے یہ چیزیں دی ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم تم سے سوال کریں. آنکھوں کے بارے میں سوال کریں، کانوں کے بارے میں سوال کریں، زبان کے بارے میں سوال کریں، ہاتھ کے بارے میں سوال کریں، تمہارے دماغ کے بارے میں سوال کریں، تمہارے کاموں کے بارے میں سوال کریں. جب ہم نے یہ ساری چیزیں دی، تم ایفرٹ کرو، کوشش کرو. والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے. وہ اگر چلتے چلتے کہیں لڑکھڑا جائے گا، گرنے لگے گا، ہم اسے پکڑ لیں گے، ہم اسے اٹھا لیں گے، ہم اپنے راستوں کی طرف اس کو لگا دیں گے. یہ ہیں وہ کہ جن کی ہم ہدایت کرتے ہیں. کن کی نہیں کرتے؟ ایسوں کی نہیں کرتے. لا یہدی القوم الظالمین. تو ظالم ہیں، ہم ان کی ہدایت نہیں کرتے. وہ ہماری ہدایت سے محروم رہیں گے. وہ اپنا یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ پہلے ترک کریں، اس کو وڈرا کریں، پھر اس کے بعد ہم ان کی ہدایت کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اسی سلوپی انداز کو کنٹینیو کریں and then they would expect کہ ہم ان کو گائیڈ کریں گے. No, this is not going to happen. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ. ہم اپنی باتوں کو مسلسل ان کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں. ہم نے اپنے کلام کا سلسلہ جاری رکھا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. بات وہی ہے کہ شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ شاید کیوں کہ جو ایسے ہیں وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے، مگر جو جینون سیکرز ہیں ٹروتھ کے، نالج کے، وہ یقیناً اس سے فائدہ اٹھا لیں گے. اب اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جہاں ایسے ہیں وہاں ایسے بھی تو ہیں. یعنی کچھ ایسے ہیں جو نان سیریس ہیں، تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بڑے سیریس ہیں، جو جینون سیکرز آف دا ٹروتھ. ان کے اندر وہ بھی شامل ہیں کہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں. یعنی اہل کتاب میں سے جہاں ایسے ہیں کہ جن کی مذمت کی جائے گی، وہاں اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو پسند کیا جائے گا. جناب سلمان فارسی کون تھے؟ جناب سلمان فارسی ارلیئر وہ کرسچن تھے، اہل کتاب میں سے تھے. جناب سلمان فارسی نے ایک طویل جد و جہد کی ہے اور پھر اس کے بعد اسلام کو انہوں نے قبول کیا. نجاشی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بادشاہ بھی ہے، کرسچن بھی ہے، حکومت بھی اس کے پاس ہے، مگر اس کے باوجود اس کی اپروچ کا یہ پازیٹیو ہے. جناب جعفر طیار ان کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 گرتے جا رہے. ایسے بھی افراد ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں جو مبارکباد کے مستحق ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ سائملٹینیس کانٹراسٹ، کہ ایک طرف ایسے افراد ہیں، دوسری طرف ایسے افراد بھی تو ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، وہ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، پیپل آف بک. یہاں پر اس سے مراد کہ صحیح معنوں میں اہل کتاب، جنہوں نے واقعاً اپنے آپ کو اہل ثابت کیا. من قبل ہی، پہلے جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعنی جن کے پاس اس کتاب کی میراث موجود تھی اور وہ واقعاً حق کے، سچ کے طلبگار تھے. ہم بہ یؤمنون، وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، وہ ایمان لانے میں بخل سے کام نہیں لیں گے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا، اور جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قالو، تو وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے. اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ تو حق ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں. تو مسلم کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنے والا، کہ نیل ڈاؤن کرے، وہ کہے کہ نہیں، اگر میرے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے، بالکل. الاسلام مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام کی تعریف کرتا ہوں. الاسلام، اس کو آغاز یہاں سے کیا، الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین، کہ اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا، کہ ایک مرتبہ اسٹیبلش ہونا چاہیے. کوئی میرے ساتھ دو نمبری نہ کرے کہ بس کہہ دے یہ خدا کا حکم ہے اور میں مان لوں. نہ،
اسٹیبلش ہو جائے کہ ہاں یہ خدا کا حکم ہے. الاسلام هو التسلیم، تو وہ نام ہے کہ سر تسلیم خم کرنے کا. وہ کہہ رہے ہیں انا کننا من قبل ہی مسلمین، ہم تو پہلے ہی سے مسلمان تھے. بھائی جو ہمارے پاس ٹوٹی پھوٹی میراث تھی، آلٹرڈ ورژن تھا جو تھا، تو ہم جب آئے تھے تو یہی اویلیبل تھا، تو ہم اس کے اوپر عمل کر رہے تھے. اب اس کے بعد اگر ہمارے سامنے پروردگار عالم کے اس نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا، ہم تو کہیں اور تھے، پتہ چل گیا، تو جیسے ہی پتہ چلا تو ہم دوڑے دوڑے آئے اور پیغام قبول کر لیا. ملتا بھی ہے ایک قول کے مطابق کہ حبشہ کے بعض نمائندہ افراد تھے کہ جو آئے تھے اور آ کر انہوں نے پیغمبر اکرم سے ملاقات کی تھی. اور پھر جب انہوں نے ملاقات کی تھی تو درمیان میں ظاہر ہے کہ یہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی. کہہ رہے تم کہاں ان کی باتوں میں آ گئے، ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم ان کو قبول نہیں کر رہے، تم باہر سے آ گئے ان کو قبول کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم آپ سے الجھنے کے لیے نہیں آئے، آپ کا جو معاملہ ہے وہ آپ جانیں، ہم کو جو سمجھ میں آ گیا ہے ہم اس بات کو قبول کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. تو انہوں نے آ کر پیغمبر اکرم کی بڑی تعظیم بھی کی اور پیغمبر اکرم پر ایمان کا اعلان کیا اور برملا اعلان کیا. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ان کو دگنا اجر دیا جائے گا، یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے. بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، یعنی اب تک جو ان کو سمجھ میں آیا تھا انہوں نے اس پر اکتفا کیا، اور اب جب آگے مزید سمجھ میں آ گیا تو اس رسول کی رسالت کو بھی قبول انہوں نے کر لیا، تو ان کے صبر کی وجہ سے ان کو دگنا اجر دیا جائے گا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ برائی کی جائے تو یہ اچھائی کے ذریعے سے اس کو دور کرتے ہیں. تو ایک عمومی ان کی صفت ہے، مگر اس کا ایک مصداق آپ نے بھی دیکھ لیا جو میں نے گزارش کی کہ ایک قول یہی ہے، تفصیل تو پھر اپنے مقام پر ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں تو ان کا دل بڑا ہے، یہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں لوگوں کے اوپر پروردگار عالم کی قربت کے لیے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور اگر کوئی یہ لغو بات سنتے ہیں، بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس کو سننے کے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں، پھر وہ اعراض کرتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب کوئی کام کی بات ہوتی تو ہم سنتے، مگر یہ کہ بہرحال ان غیبتوں کے اندر، ان بہتانوں کے اندر، تہمتوں کے اندر ہم اپنے آپ کو الجھا کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. یہ کچھ اوصاف ہیں جو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کیے. یعنی اب آپ اگر اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ وہاں پروردگار نے کہا تھا کہ جو ظالم ہے ان کی خدا ہدایت نہیں کرتا، تو کن کی ہدایت کرتا ہے؟ جن کے یہ اوصاف ہیں، جن کے اندر اتنی حق طلبی ہو کہ وہ واقعاً مسلم کہلاتے ہوں اپنے آپ کو، وہ کہیں ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، حکم خدا آئے گا تو ہم قبول نہیں کریں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کے اخلاق یہ ہیں، ان کے اخلاق یہ ہیں کہ صبر وہ کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو اچھائی کے ذریعے سے وہ اس کا علاج کرتے ہیں، جو ان کے پاس مال ہے، رزق ہے، ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور پھر اگر کوئی بری بات، لغو، بیہودہ بات سنتے ہیں وہ اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں بھائی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. اگر تم قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں سرداران قریش تو تمہارا معاملہ ہے، ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے تو ہمیں اسے قبول نہ کرنے پر مت اکساؤ. سلام علیکم، تم سلامت رہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا بھی نہیں چاہتے. اب ظاہر ہے کہ یہ منہ پر نہیں کہا جائے گا، یہ سلام رخصت ہے، جس کو آپ سورہ فرقان کے اندر دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے کہا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو تکبر سے نہیں چلتے، ان کی چال میں وقار ہوتا ہے مگر ان کی چال میں ایک ہیوملٹی ہوتی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، پیر پٹک پٹک کے نہیں چلتے ہیں. اور دوسری چیز وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں تم سلامت رہو. یعنی جب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جاہل سیکھنا تو نہیں چاہتا تو پھر وہ سلام رخصت کر کے وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنا وقت پھر ان کے اوپر ویسٹ نہیں کرتے. یہی چیز یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں بھائی تم سلامت رہو. پھر آپس میں بات ہوتی ہے تو اگر مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی اب ان سے کیا گفتگو کریں تو وہ کہے کہ نہیں بھائی جاہلوں سے کیا الجھنا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جاہل ہے اور اپنے جہل پر اصرار بھی کر رہا ہے. یعنی ایک جاہل وہ ہے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے، اس کو تو آپ سکھا سکتے ہیں، جس کے لیے علامہ سید علی نقی صاحب کا بہت پیارا تبصرہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتی ہے جاہلیت. کہ جاہل کا مطلب ہوتا ہے ورق سادہ ہے، بلینک پیج ہے، صحیح انفارمیشن بھی نہیں لکھی ہوئی، غلط انفارمیشن بھی نہیں لکھی ہوئی، تو وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، اگر آپ ہمیں صحیح انفارمیشن دے دیں تو اس بلینک پیج کے اوپر آپ صحیح انفارمیشن لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ایسا صفحہ ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور سب غلط لکھا ہوا ہے تو پھر پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جو غلط لکھا ہوا ہے اس کو آپ مٹائیے. وہ مٹنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو پھر آپ کیا لکھیں گے اس پر؟ اگر وہ مٹنے کے لیے تیار ہے، وہ پیش کر دے اپنے آپ کو کہ ہاں صاحب یہ میرا صفحہ ہے
سادہ نہیں ہے، غلط ہے، مگر آپ ٹھیک ہے اس کے اندر جو غلط لکھا ہوا ہے اس کو مٹائیے اور درست بھر دیجئے، یہ تو ٹھیک ہے۔ یہ ان اہل کتاب کی طرح سے ہو گئے جہاں کچھ ڈسٹورشن موجود ہے، مگر وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، جو معلوم تھا وہ اتنا معلوم تھا، اب اس میں جو کچھ کمی بیشی ہے وہ آپ ٹھیک کر دیجئے۔ لیکن اگر اس کے لیے بھی وہ تیار نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ جہل کے بعد غلط لکھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد اصرار یہ ہے کہ علامہ دہر یہی ہے، ان سے بڑا کوئی علامہ نہیں ہے، تو پھر اس کو جہل نہیں کہتے، اس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ وہ بھی حکمت کا دعوے دار تھا، اس کو کہا جاتا تھا ابو الحکم۔ پیغمبر اکرم نے کہا کہ کہاں سے ابو الحکم ہے، حکمت کا باپ کہاں سے؟ اس کو کہو ابو جہل ہے، یہ جہالت کا باپ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے دوسرے افراد امپریس ہو کر دین کو قبول نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ لا نبتغی الجاہلین، کہ پھر وہ اپنے دل میں کہتے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی کیا جاہلوں سے کیا ربط رکھیں، کیا بات کریں، ان کے پیچھے کیا اپنا وقت ضائع کریں۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم کہتا ہے اے حبیب انک لا تہدی من احببت، اے حبیب آپ ہدایت نہیں کر سکتے جس کی آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور خدا خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت قبول کرنے والا ہے، کون ہے پوٹینشل رکھنے والا۔ اب اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے کیا کہا؟ پہلے پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ بیان کر دیا، ترتیب کو ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اے حبیب یہ سب آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ جسٹیفائی کر رہا ہے کہ آپ ہمارے رسول ہیں، تو آپ ہمارے رسول ہیں تو دے کیا رہے ہیں؟ کہا ہدایت دے رہے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ سے ہدایت لینی چاہیے، لعلہم یتذکرون۔ مگر پھر پروردگار عالم نے اپنی پالیسی بیان کی کہ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کی خدا ہدایت نہیں کرتا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ رسول کو بھیجا کس لیے؟ اسی لیے کہ وہ ہدایت کرے۔ پھر پروردگار عالم کہہ رہا ہے ظالموں کی خدا ہدایت نہیں کرے گا۔ اتنا زور لگا کر پروردگار عالم نے اپنے رسول کی رسالت کو اسٹیبلش کیا تاکہ وہ ہدایت کرے۔ پھر یہ سمجھایا کہ جو ظالم ہوگا اس کی ہم ہدایت نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھایا کس کی ہدایت کریں گے، وہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اس کی ہدایت کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز، یہ اہل کتاب ان میں سے جن کا یہ کردار ہوگا وہ ہدایت قبول کر لیں گے۔ اب آخر میں پروردگار عالم نے کہا انک لا تہدی من احببت، اے حبیب جس کی آپ چاہیں اس کی آپ ہدایت تھوڑی کر سکتے ہیں، آپ تو سبھی کی ہدایت چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو سمجھیے گا۔ دوسرے مقام پر آپ کو ملے گا غالباً سورہ شورى کے اندر انک لتہدی، ایک ہے لا اور ایک ہے لا۔ جو عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ تہدی کے اوپر لام آ جائے وہ تاکید کے لیے، آپ ہی تو ہدایت کریں گے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے حبیب آپ ہی تو ہدایت کریں گے صراط مستقیم کی جانب، یقیناً آپ ہی تو ہدایت کریں گے۔ ان بھی ہے یقیناً، ان کا یقیناً آپ، تہدی آپ یقیناً ہدایت کریں گے، یقیناً آپ لتہدی یقیناً آپ ہی تو ہدایت کریں گے صراط مستقیم کی جانب۔ انہی کا تو راستہ ہے کہ انعمت علیہم، کہ جن کے اوپر تو نے نعمت نازل کی۔ تو ایک طرف یہ دوسری طرف وہ، اس کو آپ کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ ایک طرف وہ کہ انک لتہدی آپ ہی تو ہدایت کریں گے، دوسری طرف یہ انک لا تہدی من احببت، اے حبیب آپ ہدایت نہیں کر سکتے اس کی کہ جس کی آپ چاہیں، آپ تو سبھی کی ہدایت چاہتے ہیں۔ اب آئیے واپس سورہ برات کہ جہاں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، پریشانیاں ان پر آتی ہے پریشان یہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی تکلیف آئے تو پریشان یہ ہو جاتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم پریشان ہوتے ہو، پریشانی محسوس یہ کرتا ہے۔ حریص علیکم، یہ تو تم سب کے بارے میں حریص ہے، وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے ہر ایک کو ہدایت دے دے، ہر ایک کو جنت میں پہنچا دے، یہ تم سب کی ہدایت کے بارے میں بہت حریص ہے، اور بٹ نیچرل ہدایت کرنے کے لیے ہم نے اس کو بھیجا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مومن ہیں ان کے لیے تو یہ رؤوف ہے، رحیم ہے اور مہربان ہے، مگر عمومی طور پر بھی کسی کی بھی پریشانی اس سے دیکھی نہیں جاتی، کسی کی بھی مشکل اس سے دیکھی نہیں جاتی، اور ہر ایک کے بارے میں حریص ہے۔ یہ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی چاہتا ہے کہ وہ ہدایت قبول کر لے، وہ ہر ایک کے لیے چاہتا ہے کہ وہ جنتی بن جائے۔ آپ سورہ کہف میں دیکھیے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا،
اے حبیب آپ کیا ان کے پیچھے جان دے دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں؟ نہیں لاتے تو ٹھیک ہے، اپنا نقصان کریں گے. سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طیب اے طاہر، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالیں. یہ ہے اس سارے پیغام کا خلاصہ. ہدایت اس نے کرنی ہے، راستہ اس نے دکھانا ہے، مگر راستہ دکھانے کے بعد زبردستی کسی کو جنت میں لے جانا کان سے پکڑ کر، اے حبیب یہ آپ کا کام تھوڑی ہے. اس کے لیے اصطلاح کے اندر دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے اراء الطریق اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب. اراء الطریق کا مطلب، طریق کہتے ہیں راستے کو، راستہ دکھانا. وہی والی بات کہ بھائی آپ نے اندھیرا تھا، ٹارچ روشن کر دے. ٹارچ جس کے پاس ہے وہ روشنی دینے والا ہے، وہ روشنی دینے والا ہے. اب آئیے واپس سورہ احزاب کیا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کیا ہے یہ؟ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. نبی بھی آپ، رسول بھی آپ. شاہدن، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. شاہدن داعیا الی اللہ باذنہ، ہم نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا کہ آپ ان کو اللہ کی طرف دعوت دیں باذن، اللہ کی اذن اور اللہ کی اجازت سے. اور کیا بنا کر بھیجا؟ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو روشنی بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا، اندھیروں کو ختم کرنے والا، راستے کی طرف لانے والا. سورہ ابراہیم اسٹارٹ میں کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی. کیوں؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالیں، روشنی کی طرف لے کر آئیں، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن اور اجازت سے، الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کی طرف جو خدائے عزیز و حمید کا راستہ ہے. ان دو کے درمیان آپ ریکنسائل کیسے کریں گے؟ اے حبیب آپ روشنی دکھائیے، آپ بتائیے یہ راستہ ہے. اندھیرا ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، روشنی آ گئی، آ گئی. اب وہ آنکھ بند کرنا چاہتا ہے اور گرتا ہے بار بار، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی کر دی ہے، وہ آنکھ بند کر کے چلنا چاہتا ہے تو ٹھوکر کھائے گا، گرے گا. آپ کی یہ خواہش، آپ کی یہ تمنا کہ سب کے سب چل پڑے، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ہم نے لوگوں کو اختیار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے وہ مومن بنے اور جو چاہے وہ کافر بنے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ میں نے تھوڑا وقت زیادہ لیا مگر سنیے گا اور اس پر غور کیجیے گا. ایک ہے اراء الطریق، راستہ دکھا دینا، یہ ہے راستہ، اور ایک ہے اس کو منزل مقصود تک ہاتھ پکڑ کر پہنچانا. کہ اے حبیب یہ آپ کا جواب نہیں ہے، اتنی ہدایت کرنا یہ آپ کا کام ہے. انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کریں، ان کو بتائیں یہ ہے راستہ. آپ چلیں اور کہیں جو میرے پیچھے آئے گا وہ پہنچ جائے گا منزل تک. مگر وہی والی بات، ابو جہل نہیں آنا چاہتا، آپ ہاتھ پکڑ کر اس کو نہیں لے جا سکتے. ابو لہب نہیں آنا چاہتا، آپ زبردستی اس کو نہیں لے جا سکتے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. منزل تک پہنچانا پھر یہ ہمارا کام ہے. آپ کا اتنا کام تھا کہ آپ راستہ دکھا دیجئے، پھر اس کے بعد آخر تک کس کو لے کر جانا ہے یہ ہم کریں گے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. یہ ہو گئی ایک بات. اس آیت کو آپ نے سنا، اس میں کہیں جناب ابو طالب کا ذکر ہے؟ کہیں پر ذکر ہے جناب ابو طالب کا؟ کہیں ذکر نہیں. یاروں نے اس کو جناب ابو طالب کے ساتھ منسوب کیا کہ پیغمبر اکرم تو بہت چاہتے تھے کہ جناب ابو طالب ہدایت کو قبول کر لیں، مگر جناب ابو طالب علیہ السلام آخر تک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. نان سینس، ایبسولوٹ نان سینس. میری خواہش تھی کہ آج کم سے کم اس کو ہم مکمل کر لیں، نہیں کر پائیں گے. کل آغاز ہی کے اندر تفسیر نمونہ سے ایک اقتباس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہرحال مجھے اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کبھی کبھی کہ معتدل علماء اہل سنت ہر دور میں رہے. اس زمانے کے اندر ان کی تعداد کچھ زیادہ ہو گئی اس اعتبار سے، اس خاص مسئلے کے اندر. یعنی علامہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے بھی کئی رسالے لکھ ڈالے حضرت ابو طالب اور جناب پیغمبر کے آبا کے اسلام کے بارے میں. وہ شیعہ نہیں تھے. تفسیر در منصور کے مؤلف، بہت مشہور تفسیر ہے، اور اسی طریقے سے اتقان کے مؤلف، یہ بھی انہی کی تفسیر ہے. اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر بھی علامہ سائم چشتی نے بہت کچھ لکھا، پاکستان ہی کے اندر فیصل آباد کے بڑے عالم. انہوں نے جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو لکھی، بہت ہی عمدہ، شستہ. ڈاکٹر طاہر القادری ود آل ڈیو ریسپیکٹ اینڈ آل ڈیو ڈفرینسز، مگر انہوں نے بھی مختصر صحیح مگر جناب ابو طالب کے ایمان پر بہت اچھا رسالہ تحریر کیا. اور پھر اس کے بعد بعض علماء نے تو، برادران کے علماء نے جلدوں پر جلدیں لکھ ڈالیں، ایک آدھ جلد نہیں، جلدوں پر جلدیں.
اور وہ ساری کے سارے چونکہ میڈیا کے اوپر بھی ان کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، لہٰذا اس کو میں اور زیادہ ٹچ نہیں کر رہا. لیکن اتنا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں وہ بات دہراؤں گا کہ جو بعض علماء نے کہی کہ جناب ابو طالب کا سب سے بڑا قصور کیا؟ جناب ابو طالب کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ علی کے باپ ہیں، وہ والد ہیں امیر المومنین کے، یہ ان کا سب سے بڑا قصور. شیعہ علماء کی کتابیں پڑھنا چاہیں، بہت سی کتابیں، ابو طالب مومن قریش اردو ترجمہ ہوا، ابو طالب مظلوم تاریخ علامہ امینی کے الغدیر میں سے ایک حصے کا الگ سے کر کے پورا ٹرانسلیشن جامع تعلیمات والوں نے چھاپا، بہت عمدہ کام کیا. مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ، ان کی کتاب سیرت امیر المومنین، اس میں تقریباً 50 صفحے ہیں ایکسکلوسیولی اسی موضوع پر، جناب ابو طالب کے بارے میں، بہت عمدہ کتاب. اور پھر اس کے بعد مثلاً اس آیت کے ذیل میں جو کچھ باتیں وہ میں کل گزارش کروں گا آغاز ہی میں، اسے کہ بہرحال کل آخری تقریر ہے اور ساری باتوں کو مکمل کر دینا ہے انشاءاللہ العزیز. آج بھی میں نے تھوڑا وقت زیادہ لے لیا اور میں خوش ہوں کہ زیادہ وقت کے باوجود میری گرفت نہیں ہوئی. تو نو نیوز از گڈ نیوز، لیکن بہرحال اس سے زیادہ میں آپ کو امتحان میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا. تو چند جملے بہرحال مصائب کے بیان کر کے آج کی بات کو مکمل کر دوں. کربلا میں آل محمد کی قربانی میں جن افراد کا نام آپ کو ملتا ہے وہ سب کے سب اولاد ابو طالب میں سے. اگر آپ ابو طالب علیہ السلام کے مزعومہ اور مبینہ جرائم کی فہرست تیار کریں گے تو ان میں کیا کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کا بھرپور ساتھ دیا، اپنی اولاد کو خطرے میں ڈال دیا، پیغمبر اکرم کو بچایا. شیب ابی طالب میں 3 سال پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا. اور کیا کیا؟ اور یہ کیا کہ علی جیسے بیٹے کے باپ ہیں. اور کیا کیا؟ اور یہ کیا کہ حسن جیسے پوتے کے دادا ہیں. اور کیا ہے؟ حسین کے دادا ہیں. اور کیا ہے؟ کربلا کے سارے شہداء ابو طالب کے اولاد ہیں. آل محمد سے جن کا تعلق ہے وہ سب کے سب اولاد ابو طالب ہیں. جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، جناب قاسم، اولاد عقیل، جناب مسلم بن عقیل، ان کے بھائی، یہ سب کے سب ون وے اور دا ادر آپ کو جناب ابو طالب کے ساتھ متصل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. شہداء کربلا کے نام سے علامہ سید علی نقی صاحب کی ایک اور معرکۃ العراق کتاب ضرور پڑھیے. اس میں جو آل محمد کے شہداء ہیں کربلا میں، بنی ہاشم کے، ان سب کو آپ دیکھیے اور ان کے حالات کو دیکھ ڈالیے، آپ کو نظر آئے گا. ایک انسان واقعاً اگر حق کو طلب کرنے والا ہو تو پروردگار عالم اس کو حق سے آشنا کر دیتا ہے. شمر بن کر اگر کوئی اپنی زندگی تباہ کرنا چاہے تو اس کا کوئی علاج نہیں. اگر کوئی ہرملا بن کر اپنی زندگی کو برباد کرنا چاہے اس کا کوئی علاج نہیں. ہاں اگر ہر کی طرح سے کوئی توبہ کرنا چاہے تو پروردگار عالم اس فہرست سے اس کا نام نکال دیتا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. ہاں ہر بن جاؤ، ہدایت مل جائے گی. اور وہ ہدایت ملی. اور اس شرمندگی کو جناب ہر نے جس طریقے سے امام حسین کے سامنے پیش کیا، اے فرزند رسول، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار آپ سے معافی کا طلبگار ہے، کیا اسے معافی مل سکتی؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا رحمت للعالمین کے نواسے ہیں تو اسی رحمت کو اپنی زبان سے بیان کیا. اے ہور انت کما سمت کا امک یا ہور، تو ویسا ہی ثابت ہوا کہ جیسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا ہور، آزاد. انت الحر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد. یا فرزند رسول چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کا لاشا دیکھوں. کہا جاؤ، آج تو سبھی کو جانا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں. اور جب ہر کا بیٹا میدان میں گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ بابا میری مدد کو آؤ، اور ہر جانا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ حسین نے روک دیا. کہا مولا میرا جوان بیٹا مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے. کہا ہر ہاں بالکل ہم نے بھی سنا مدد کے لیے پکار رہا ہے، مگر انصاف سے بتاؤ کبھی کسی بوڑھے باپ کو جوان کے لاشے پر جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ تمہارے جوان کے لاشے کو میں خود اٹھا کر لاؤں گا. اے ہر میں تمہیں یہ زحمت نہیں دوں گا، مجھے مناسب محسوس نہیں ہوتا کہ تم اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاؤ. اور حسین لے کر آئے، ہر کے بیٹے کے لاشے کو لے کر آئے. مگر وہی جملہ کہ جس پر سب ختم کرتے ہیں میں بھی اپنے مجلس کو مکمل کروں کہ حسین یہ تو صرف آپ ہی کا حوصلہ ہے. آپ نے ابھی کہا ہر سے کہ ہر کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر نہیں لاتا، مگر جب آپ کا جوان بیٹا علی اکبر شبیہ پیغمبر وقت آخر یہ ندا دے گا یا بتا علیک منی سلام، اے بابا میرا سلام آخر قبول کیجیے، اب میرے جانے کی باری آ گئی، تو اس وقت کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا اے حسین یہ جوان بیٹے کا لاشا ہے. بوڑھا باپ کبھی جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا. اس وقت حسین جیسے باپ کو جانا پڑے گا اور علی اکبر جیسے جوان کے لاشے کو لانا پڑے گا.
اور حسین کی زبان پر جملہ یہ ہوگا وہ علی دنیا بعدک الافا، اے بیٹا علی اکبر تیرے جانے کے بعد نہ جینے میں کوئی لطف ہے، نہ دنیا میں سانس لینے کا کوئی مزہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آل محمد کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ زندوں پر رحم فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ زرین نقوی کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔